قاتل تیری گلی بھی بدایوں سے کم نہیں، جس کے ہر ایک گھر میں مزار شہید ہے۔ شہر بدایوں میں اکابر اولیاء، علماء، صوفیہ، مشائخ ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ 408 ہجری اور 421 ہجری میں وہاں سینکڑوں حضرات نے جام شہادت نوش کیا۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت مولانا یاسین اختر مصباحی صاحب کی یہ کتاب فقہ حنفی اور امام احمد رضا میرے سامنے آئی۔ خواہش ہوئی کہ اس کتاب کو بالاستیعاب پڑھوں۔ کتاب کھولتے ہی چند صفحات پڑھنے کے بعد میں ٹھہر گیا، کیونکہ مجھے بدایوں کا اس میں تذکرہ ملا، اور ساتھ ہی ساتھ سید سالار مسعود غازی بہرائچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ملا کہ آپ کے رفقا بدایوں میں مدفون ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ بس کیا تھا، ایک گہرا لگاؤ ہے ہمیں سرکار غازی پاک رضی اللہ عنہ سے۔ چند صفحات پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میں ایک لمبے عرصے سے تمام ہندوستان کے شہروں کو پڑھ رہا ہوں، بدایوں کو کیوں نہیں پڑھ سکا۔ پھر میں اس تلاش میں کتابوں کی طرف آیا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ مردان خدا مل گئی، اکمل التاریخ مل گئی، تذکرہ خانواد قادریہ مل گئی، تذکرۃ الواصلین مل گئی۔ مردان خدا چونکہ میرے پاس پی ڈی ایف فائل میں تھی، میں نے پرنٹ کروا لی۔ تذکرۃ الواصلین بھی ہم نے پرنٹ کروا لی۔ اس کے بعد یہی نہیں، آپ کو یہ جان کر بھی خوشی ہوگی کہ صدر العلماء حیات صدر العلماء میرے پاس موجود رہی۔ اس کے چند صفحات ہم نے دیکھے تو بے پناہ خوشی ہوئی۔ پھر اس کے بعد تاریخ بدایوں پڑھی، تاریخ بدایوں کے بعد آثار بدایوں قدیم و جدید اور کئی کتابیں، حیات العلماء وغیرہ، ان سب پر ایک نگاہ ڈالی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں جان کر بے پناہ خوش ہوا کہ شہر بدایوں مرکز اولیاء، مدینۃ الاولیاء اور قبۃ الاسلام ہے۔ اندازہ لگائیے، نظام الملت والدین محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء جہاں پیدا ہوئے وہ شہر بدایوں ہے۔ سرکار نظام الدین اولیاء کے عظیم اساتذہ، جن میں حضرت علاء الدین اصولی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور جنہوں نے سرکار نظام الدین اولیاء کے سر پر دستار باندھی تھی، علی مولا، ان کا بھی مدفن بدایوں ہے۔ اور جن سے نظام الدین اولیاء نے قرآن پاک کے ایک پارہ حفظ کیا تھا، اور مشہور تھا کہ ان سے اگر کوئی ایک پارہ کیا کچھ بھی ان سے قرآن پاک پڑھ لے تو ان سے پڑھنے کی برکت سے یہ ہوتا تھا کہ پورا قرآن پاک وہ حفظ کر لیتا تھا۔ ان کا نام تھا شادی مقری۔ یہ بھی نظام الدین اولیاء کے استاذ ہیں، یہ بھی تشریف فرما ہیں بدایوں میں۔ پھر میں آگے بڑھا تو جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ امام غزالی کے شاگرد سید یحییٰ مدنی بھی بدایوں میں آرام فرما ہے۔ پھر اور آگے بڑھا تو دیکھا کہ صحابہ کرام کی اولادیں بدایوں کے اندر ہیں۔ صدیقی حضرات کی ایک بہت بڑی تعداد، اور صدیقیوں کے جد اعلیٰ قاضی صدر الدین صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ بدایوں میں تشریف فرمائے۔ پھر فاروقیوں کی طرف آیا تو معلوم ہوا قاضی حضرت مولانا سعد الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ذریعے سے فاروقی حضرات کی نسل بھی بدایوں میں موجود ہے۔ پھر آگے بڑھا کہ عثمانی حضرات، چونکہ ہمارے زمانے میں اور ہم نے بھی بدایوں کو سیف اللہ المسلول کے ذریعے سے اور تاج الفحول کے ذریعے سے جانا، ہم تو یہی پڑھتے تھے۔ تو تاج الفحول یہ حضرات جو ہیں یہ سب عثمانی ہیں، یعنی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل پاک سے ہیں۔ ان کے جد اعلیٰ قاضی دانیال قطری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو سیدنا عثمان ہرونی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ ہیں۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ شاید کوئی ایسا خانوادہ ہو جس میں 700 سال کم و بیش علماء فضلاء پیدا ہوئے ہوں۔ یہ عثمانی حضرات ہیں جن میں 700 سال کی تاریخ شاہد ہے، جن میں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے حضرات پیدا ہوئے۔ حسنی اور حسینی سادات کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل پاک سے حضرت عبداللہ انصاری بھی آرام فرما ہیں، جو اپنے 6 بھائیوں کے ساتھ وہاں آئے اور شہید ہوئے، اور اپنے علاقے کے 70 افراد کے ساتھ بدایوں تشریف لائے تھے۔ میں بے پناہ خوش ہوا جب مجھے معلوم ہوا کہ سرکار مسعود غازی بہرائچی رضی اللہ تعالی عنہ کے استاذ حضرت ملہم شہید رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک بھی بدایوں میں ہے،
اور کئی ایک استاذ کا مزار بھی بدایوں شریف میں موجود ہے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ بدایوں میں حضرت ملہم شہید کا مزار ہے، جہاں پر حضرت سرکار بدر الدین موئے تاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے پیر جاتے تھے اور حاضری دیتے تھے۔ جانتے ہیں یہ موئے تاب کون ہیں؟ یہ تین بھائی تھے، اور تینوں عظیم اللہ کے ولی تھے۔ ان کے ایک بھائی شیخ حسن روشن ضمیر سلطان العارفین، جن کو بڑے سرکار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اخبار الاخیار پڑھ رہا تھا تو معلوم ہوا کہ ہندوستان میں 3 مقام ایسا ہے جہاں دعائیں بے پناہ بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ ایک اجمیر معلیٰ، دوسری جگہ سرکار نظام الدین اولیاء دہلی، اور تیسری جگہ بدایوں شریف میں بڑے سرکار کی بارگاہ میں۔ آپ کو یہ جان کر بھی خوشی ہوگی کہ قاضی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قطب الدین بختیار کاکی کے استاذ بھی ہیں، اپنی پوری زندگی میں 3 سے 4 لوگوں کو آپ نے خلافت دی۔ ان میں سے 2 حضرات بدایوں کے اندر آرام فرما ہیں۔ ان سے شیخ روشن ضمیر یعنی شیخ حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت شیخ احمد نہروالی ثم بدایونی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہیں آرام فرما ہیں۔ شیخ روشن ضمیر جو ہیں، جن کو شیخ حسن نام ہے، ان کو سلطان العارفین کا لقب سرکار قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا۔ ان کے ایک بھائی بدر الدین موئے تاب بھی ہیں۔ ان حضرات کا ذکر فوائد الفواد وغیرہ اور دیگر کتب میں بڑی تفصیل سے موجود ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد بھی بدایوں کے تھے۔ سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مرید و خلیفہ بھی بدایوں میں آرام فرما ہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ حضرت جلال الدین تبریزی رضی اللہ تعالی عنہ بدایوں تشریف لائے۔ اسی طرح سے حضرت اوحد الدین کرمانی کے ایک عظیم خلیفہ شیخ احمد نوری بھی بدایوں میں بھی ہیں۔ سلسلہ سہروردیہ کے 7 احمد، 7 احمد بھی بدایوں میں آرام فرما ہیں۔ شہداء کی ایک بہت بڑی تعداد، علماء کی ایک بہت بڑی تعداد، اور بڑے بڑے علماء اسی زمین سے پیدا ہوئے جس کو بدایوں شریف کہا جاتا ہے۔ کہ حضرت سرکار نظام الدین اولیاء کے والد گرامی بدایوں کے قاضی ہیں، اور ان کے بعد یہ منصب قضا جس کو ملی وہ حضرت قاضی دانیال قطری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو یہ جان کر بھی خوشی ہوگی کہ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء کے جو نانا جان ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ یہ سیدنا عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ تھے، جن کا نام خواجہ سید عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس طرح سے آپ یہ جان کر بھی بے پناہ خوش ہوں گے کہ شیخ اعظم بن شیخ عماد الدین بن شیخ الشیوخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بدایوں میں جلوہ گر ہیں۔ آپ کو یہ بتا دوں شہر بدایوں میں سلاطین کی بھی قبریں ہیں، جن لوگوں نے سلطنت کو چھوڑ کر کے یعنی یمن سے ہندوستان تشریف لائے اور بدایوں میں آرام کیا۔ کئی حضرات ایسے تھے جو تارک السلطنت تھے، وہ بھی بدایوں میں جلوہ گر ہیں۔ اور بدایوں میں 408 یعنی 5ویں صدی کے شروع میں اسلام پہنچ گیا۔ میری معلومات کے مطابق بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی وہاں مسلمان موجود تھے۔ پھر تو میری محبت امنڈ آئی اور چند کتابیں ہم نے مطالعہ کی، اور چند باتیں آپ کے گوشے گزار اس لیے کر دی کہ آپ بھی بدایوں جب بھی جائیں تو ان مقامات مقدسہ پر حاضری بھی دیں اور دعا بھی کریں۔ آپ کو بتا دوں حضرت سید غلام قطب الدین برمچاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہسوان بدایوں ہی کے تھے۔ سید سخاوت حسین جن کا نام جب آتا تھا تو اعلیٰ حضرت اپنا ہاتھ تعظیم سے سینے پر رکھ لیتے تھے، وہ بدایوں ہی کے تھے۔ آپ کو یہ جان کر بے حد خوشی ہوگی مفسر قرآن مفتی احمد یارخان نعیمی بدایوں کے تھے۔ ایک روایت کے مطابق شیخ سراج الدین اخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بدایوں میں پیدا ہوئے۔ گرچہ یہ روایت بڑی ضعیف ہے، مگر ایک روایت میں یہ بات موجود ہے۔ عزیزان ملت، بدایوں اولیاء کی زمین، مدینۃ الاولیاء، قبۃ الاولیاء، جہاں بڑے بڑے عظیم صوفیہ، مشائخ، علماء تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ اولیاء کاملین، بزرگان دین، شہداء صالحین کے صدقے میں امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔